اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جمع کر رہا ہوں اور منی نکل گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے استنجا کیا، غسل کیا اور اپنی بیوی کے پاس آیا، پھر اس کے ساتھ جمع کیا۔ کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ نہیں؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر حقیقت حال وہی ہے جو آپ نے ذکر کیا تو احتلام کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، البتہ اس سے غسل فرض ہے۔ اس طرح بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی وجہ سے دوسری مرتبہ بھی غسل فرض ہے، اور اگر احتلام کے غسل کو مؤخر کر کے جمع کے بعد ایک ہی غسل کر لیتے تو وہ بھی کافی ہوتا۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنبی وضو سے پہلے سو سکتا ہے؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر وہ وضو کے بغیر ہی سو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا اور ایسا کرنے کا حکم بھی دیا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتا ہوں، بوس و کنار کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جمع کے بغیر مجھے انزال ہو جاتا ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ راز و نیاز کرتی ہے، لیکن اس کا پانی نہیں نکلتا۔ کیا ہم دونوں پر غسل واجب ہے؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جمع کے ساتھ ہی دونوں میاں بیوی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کو چھونا بالکل وضو نہیں توڑتا جب تک کوئی چیز نہ نکلے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو بوسہ دیا اور نماز کے لیے نکل پڑے اور وضو نہ کیا، کیونکہ آدمی نے شریعت کے مطابق طہارت حاصل کی ہے، اور یہ طہارت ختم بھی کسی شرعی دلیل کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک میں ہے، ہم کہیں گے کہ یہاں ملامت یعنی چھونے سے مراد جمع ہے، جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ثابت ہے، اسی طرح آیت میں طہارت کی تقسیم کی بھی دلیل ہے۔ طہارت کو اصل اور متبادل میں تقسیم کرنا، پھر طہارت کو بڑی اور چھوٹی میں تقسیم کرنا، اور چھوٹی اور بڑی طہارت کو اسباب میں تقسیم کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک کو دھو لو۔ یہ پانی کے ساتھ اصلی اور چھوٹی طہارت حاصل کرنا ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو طہارت حاصل کرو۔ یہاں پانی کے ساتھ اصلی اور بڑی طہارت حاصل کرنا ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا قضائے حاجت کرو یا تم عورتوں کے ساتھ ملامت یعنی جمع کرو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ یہاں فرمان خداوندی کے تیمم کر لو متبادل ہے، اور یہ فرمان جب کوئی قضائے حاجت کرے یا تم میں سے کوئی عورتوں کو چھوئے یا جمع کرے، یہ چھوٹی طہارت کے سبب کا بیان ہے۔ اگر یہاں چھونے سے مراد صرف ہاتھ لگا کر چھونا ہو تو گویا آیت کریمہ میں اللہ پاک نے چھوٹی طہارت کے دو اسباب بیان کر دیے اور بڑی طہارت کے سبب سے خاموشی اختیار کی، حالانکہ یہ فرمان بھی ہے، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو طہارت حاصل کرو۔ یہ پرانی بلاغت کے خلاف ہے۔ اس بنیاد پر اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم عورتوں کو چھوؤ یعنی ان کے ساتھ جمع کرو، تاکہ آیت دونوں طہارتوں کے اسباب پر، بڑے اور چھوٹے سبب پر، چاروں اعضاء میں، دونوں چھوٹی طہارتوں پر اور طہارت کبریٰ میں، سارے بدن پر مشتمل ہو سکے۔ تیمم کی صورت میں متبادل طہارت صرف دو اعضاء میں ہوں گی، کیونکہ ان میں دونوں طہارتیں ہی چھوٹی اور بڑی برابر ہیں۔ اس بنا پر راجح قول یہی ہے کہ عورت کو چھونا چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے مطلقاً وضو کو نہیں توڑتا۔ یہ کہ اس سے کوئی چیز نکل آئے، اگر کوئی چیز نکل آئے اور وہ منی ہو تو غسل واجب ہوگا، اور مزی ہو تو ذکر اور پوتوں کے دھونے کے ساتھ ساتھ صرف وضو فرض ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا